أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آ جائے تو وہ کہنے لگے یہ تو محض شعبدہ کی قسم کا جادو ہے اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے سابقہ باپ دادوں سے بھی کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے کہا اس شخص کا حال تو میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسی شخص کو بھی وہی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریو، میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو جانتا نہیں سوائے حامان، تو اے حامان تو مٹی کی اینٹوں آگ سے پکا کر پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں اور میں اسے جھوٹا سمجھوں۔ اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43۔ محترم حاضرین، عزیز ماں بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپسی کے راستے میں تھے، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ اب نبوت ملنے کے بعد اللہ نے دو چیزیں عطا کی، ایک تھا عصا جو کہ زمین کے پر ڈالنے کے بعد اژدہا بن جاتا اور واپس اٹھانے کے بعد اپنی پہلی کنڈیشن میں واپس آتا، اور دوسرا اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے روشن چمکتا ہوا باہر نکلتا، اور دوبارہ جیسے ہی ڈالتے اپنی پہلی اور نارمل کنڈیشن کے اندر واپس آتا۔ یہ دو معجزات تھے۔ اب اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر
حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ اتنا ہونے کے بعد جب یہ مصر پہنچتے ہیں، بیچ کے تمام تر واقعات کو قرآن مجید نے حذف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی اتنا گہرا ربط نہیں تھا۔ چنانچہ یہاں ڈائریکٹ مدعے کی بات کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے۔ یہ قرآن مجید یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے۔ حالانکہ لازمی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 10 سال کی طویل مدت کے بعد اپنے گھر لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد بھائی ہے، ماں ہے، بہن سے ملاقاتیں ہیں، قرآن نے ان تمام تر تفاصیل کو بیان نہیں کیا، جو اصل مدعا تھا اسے بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا جانا۔ اب فرعون کے دربار میں رسائی کیسے ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ڈائریکٹ فرعون کے دربار میں جا کر دعوت کا کام شروع کر دیا، ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں لوگوں کے درمیان باتیں رکھی۔ نبی کا کام ہی دعوت و تبلیغ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت نہیں دی، بلکہ اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو دعوت دی، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو جو پڑوس میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ چرچا دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان عام ہونا شروع ہوئی تو یہ بات لازمی طور کے پر فرعون کے دربار، اس کے محل تک پہنچی۔ اب جب یہ بات وہاں پہنچی تو یقینی بات ہے کہ فرعون اس بارے میں چوکنا ہوگا کہ کون ہے جو میرے معبود کے ہونے کے دعوے کے باوجود بھی اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ اب ایک شخص کو نبی اور رسول تسلیم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو باتیں کر رہا تھا وہ جھوٹی ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے دربار کے اندر بلایا کہ آخر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جانا جائے۔ اب وہاں جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ نے عطا کی تھی، معجزات وہاں پر پیش کر دیے، اس لیے کہ معجزات دراصل ایک نبی کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہوتے ہیں، اور یہ معجزات نبیوں کو اسی بنیاد کے پر عطا کیے جاتے تاکہ لوگ ان کی نبوت اور رسالت کے پر ایمان لے کر آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں معجزات کو اس کے سامنے پیش کیا، اور یہ ایسا معجزہ تھا، یقینی بات ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا تھا جادوگری کا، اور جادو کے فن میں لوگ بہت آگے نکل چکے تھے، اور اللہ کا یہ قانون اور دستور رہا ہر نبی کو اسی فیلڈ کے اندر معجزات عطا کرتا ہے جو کہ موجودہ حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت جادوگری بہت عروج کے پر پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگری کا معجزہ عنایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان دانی اور لوگوں کے درمیان اپنی قادر الکلامی کو پیش کرنا یہ بڑا ماحول بنا ہوا تھا، بلکہ کعبۃ اللہ کے پر 7 معلقات عرب کے 7 بڑے بڑے شعراء کے کلام لٹکائے گئے تھے جو ان کی زبان دانی قادر الکلامی کے پر دلیل تھے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ زبان دانی کے اندر انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، ڈاکٹری عروج کے پر تھی۔ اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے کہ مادر ذات نابینا یا مادر ذات کوڑی برس کا بیمار صرف اس کے بدن کے پر اپنا ہاتھ پھیرتے اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا۔ اب دنیا کی سائنس و ٹیکنالوجی اور ڈاکٹری لائن کے اندر اتنی بڑی حیرت انگیز بات کہاں سے آ سکتی ہے کہ بغیر کسی دوا اور علاج کے صرف مریض کے ہاتھ کے پر ہاتھ پھیرنا اور اس کی بنیاد کے پر وہ جگہ کے پر شفایاب ہو جائے۔ آج ڈاکٹری بہت ترقی کر چکی ہے لیکن ایسا کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکی۔ معجزہ دراصل کہتے ہی اس چیز کو ہے جو انسان کی طاقت اور اس کے بس میں نہ ہو، عام فطری اصول اور ضابطوں کے بالکل برخلاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے ایسے معجزات ان لوگوں کو عطا کیے۔ اب فرعون نے جب یہ دیکھا، اب یہاں ایک بات اور بھی کہ جادو اور معجزے کے درمیان کافی فرق ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی فرق کہ جادو کے اندر چیزیں بدلتی نہیں ہے،
جبکہ معجزات میں حقیقت بدل جاتی ہے۔ جادو کے اندر عمومی طور کے پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہوں کے پر نظر بندی کر دی جاتی ہے، اور جو چیزیں حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں وہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ نظر کا دھوکہ جس کو کہا جاتا ہے، شودہ بازی کہیے، ہاتھ کی صفائی کہیے، جبکہ جادو کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، معجزے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں وہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو زمین پر ڈال رہے ہیں، وہ حقیقت میں اژدہا بن رہا ہے، اور اژدہا بننے کے بعد دربار میں رہنے والے لوگوں کی طرف لپکا، ڈر گئے کہ ایک اژدہا ہماری طرف لپک رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اس کو اپنے قابو میں کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے پر رکھا، وہ فوراً عصا کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہ دیکھیے لوگ نظر بندی کے ذریعے کیا کر لیتے ہیں۔ ابھی پیچھے کرناٹک کے ایک شہر کے اندر کافی پرانا کیس ہے، تقریباً 15-20 سال پرانا، کہ ایک شخص لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کا پیٹ چاک کر دے رہا ہے، گردے نکال لے رہا ہے، دل نکال لے رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے۔ لوگ دھوکہ کھا رہے تھے، منع کیا جا رہا تھا کہ وہ علاج نہیں ہے، وہ نظر بندی ہے، اور آخر کار یہ بھانڈا پھوٹا کہ وہ دراصل لوگوں کی نظر بندی کر کے اس طریقے سے ان تمام چیزوں کو پیش کرتا تھا کہ وہ حقیقت دکھائی دیتی، اور دور دور سے لوگ اس کے پاس جا رہے تھے کہ چلو وہاں پر علاج کرائیں گے، وہاں ہمارے گردوں کا آپریشن ہو جاتا ہے بغیر کٹ پٹ کیے ہوئے، بغیر کسی تکلیف کے۔ اب جب وہ آپریشن ہے ہی نہیں تو تکلیف کہاں سے ہوگی؟ وہ تو نظر بندی ہے۔ بہت ساری جگہ کے پر لوگ دور سے، لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہاتھی کی سونڈ سے جا رہا ہے اور اس کے دم سے باہر نکل جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت وہ نہیں تھی۔ اس سے دور رہنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ہاتھی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، لیکن ہو یہ رہا تھا نظر بندی کی بنیاد کے پر لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ اس کے سونڈ کے ذریعے داخل ہو رہا ہے اور دم کے راستے باہر آتا ہے۔ یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں اس طرح بہت سارے شعبدہ باز ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جادو اور معجزے کے درمیان ایک بہت نمایاں فرق۔ دوسرا اہم فرق، جادو اساتذہ سے، گرو سے سیکھا جاتا ہے، جبکہ معجزہ ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتا ہے، اور یہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا۔ لوگ کرامات کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ جب چاہے ولی اپنی کرامت کو پیش کر دیتا ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ نبیوں کو معجزات کے بارے میں اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے معجزے کا اظہار کر سکیں، تو کسی ولی اور پیر کو اس بات کی اجازت کہاں سے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جو کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب نبیوں کو اجازت نہیں ہے تو پھر پیر اور ولی بزرگوں کے بارے میں تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو معجزات جو ہوتے ہیں دراصل اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں، جبکہ جادو ہوتا ہے استاد کے ذریعے، گرو کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق۔ جادو جو ہوتا ہے لوگوں کے درمیان انٹرٹینمنٹ یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ معجزہ نبی کی صداقت، اللہ کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کافی فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان۔ اب جب فرعون اور اس کے حواری مواریوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ حقیقت میں معجزہ ہے اور یہ جادو نہیں ہے، اس کے بعد بھی پروپیگنڈا کیا کہ ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، گڑا گڑایا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے گڑھ کر اللہ کے نام کے پر پیش کر دیا ہے۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اس کے بارے میں اپنے باپ دادوں سے بھی کچھ نہیں سنا۔ یہ فوری طور کے پر لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا گیا۔ پہلی بات کہ جس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ جا سکتی ہے اسے کنڈم کرنا، اس کے پر الزامات لگانا تاکہ لوگ اس حقیقت کے پر غور نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی مشرکین مکہ نے وہی کیا کہ آپ کی باتوں میں جادو ہے۔ اگر باپ سن لیتا ہے تو اپنے بیٹے کے خلاف ہو جاتا ہے، بیٹا سنتا ہے اپنے باپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر اس دین کے قبول کرنے کی بنیاد کے پر فتنے پیدا ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر الزام تراشی کی، آپ کو جادوگر قرار دیا، دیوانہ قرار دیا، جو من میں آیا وہ کچھ کہا۔ ہر نبی کے پر اسی طرح کے الزامات لگائے گئے، اور الزام لگانے کا بنیادی مقصد دعوت کو روکنا ہوتا ہے، اس لیے کہ داعی کو جب متہم کر دیا گیا، اس کے پر الزام تراشی کر دی گئی، تو لوگ اس کی بات کہاں سے سنیں گے؟ تو یہ مشرکین کا
بہت خطرناک قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے باپ دادا، فوری طور پر انسان کو اپنے جذبات سے جوڑ دیا جائے، اس لیے کہ باپ دادا کے آنے کے بعد ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، اگر کسی کو کچھ طنز کرتے ہوئے اس کے باپ یا اس کے دادا کے بارے میں، تو فوراً ہم کیا کہتے ہیں، باپ تک نہیں جانا۔ ہمارے یہاں بھی وہی چلتا ہے کہ انسان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اور جب ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی مخالفت انسان برداشت نہیں کرتا، تو نفسیاتی طور کے پر یہاں اسی ہتھ کنڈے کو استعمال کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارے انداز میں جواب دیا، کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، میرا رب اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے پاس سے ہدایت کون لے کر آیا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہوگا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب یہاں بالکل واضح پیغام دیا کہ اگر میں اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہا ہوں، یہ معجزات اگر معجزہ نہیں جادو ہے، اور میں اسے اللہ کے نام پر پیش کر رہا ہوں، تو سب سے زیادہ اس بات کا برا اللہ کو لگے گا، اور اللہ فوری طور کے پر مجھے سزا دے گا، جبکہ میں تمہارے درمیان پتہ نہیں کتنی مدت سے اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں پرچار کر رہا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر میں غلط ہوتا تو یقینی طور کے پر مجھے اس کی سزا دی جاتی۔ سورہ حاقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی اپنی طرف سے کچھ باتوں کو گڑھ لے اور اللہ کے نام کے پر پیش کرے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے داہنی طرف سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور رگے جاں کو کاٹ دیں گے۔ یعنی اللہ کے نام کے پر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ فوری طور کے پر گرفت کرے گا۔ کوئی جھوٹا نبی آئے تو یقینی طور کے پر اس کا جھوٹ لوگوں کے درمیان آیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیں بہت باتیں، ہمارے یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی، جس کا جھوٹ لوگوں کے درمیان بالکل مشہور ہے، اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مباہلہ کیا، مباہلہ کرنے کے بعد ہوا یوں کہ انتہائی ذلت آمیز موت، حیضہ کی بیماری میں پاخانہ کرتے وقت اسی کے اندر گر کر مرا، اتنی ذلت آمیز موت۔ اس کے بعد بھی دنیا نے ساری چیزوں کو دیکھا، اس کے بعد دیکھیے کہ آج اس کے ماننے والوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، اور اس کے کچھ اثرات ہمارے اپنے شہر میں بھی پڑ رہے ہیں۔ یہ نمایاں نہیں ہیں ہمارے اپنے شہر میں، لیکن اس کے اثرات ہمارے اپنے گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر لیں، اس کی بنیاد کے پر فتنے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری آنکھوں کے بند کرنے، لا علمی اور جہالت کی بنیاد کے پر فتنے چلے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے پیر پسار رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت اور جہالت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے اپنے واقعے کو میچ کرنے لگا۔ ایک گاؤں کے اندر قحط سالی تھی، بارش کی کمی تھی، تو وہاں یہ گیا، وہاں کے لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ کام کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ سے دعا کرو، دعا کرنے کے بعد یہ پانی جو کہ بالکل تہنشی ہو چکا ہے، تو اس میں پانی آ جائے یا بارش ہونے لگے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اس کنویں کے اندر کچھ پڑھ کر یا چٹھی لے کر ڈالا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی بھی غائب ہو گیا۔ اتنے کھلے طور کے پر اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل اللہ نے پیش کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مواقع کے پر جب ایک سفر میں تھے، 1400-1500 اصحاب کرام آپ کے ساتھ میں ہیں، پانی کی کمی پڑ گئی، اللہ نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ جاری کیا، اور چشمہ ایسا تھا کہ 1500 کے قریب لوگوں نے غسل کیا، اپنی تمام ضروریات کو پورا کیا، پانی کو مشکیزوں سے بھر لیا، مشکیزوں کے اندر پانی بھر لیا، اس کے بعد بھی یہ چشمہ جاری رہا، اور اس کے بعد بند ہوا۔ ایک کنویں کے پاس آپ پہنچے، لوگوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، تھوڑی دیر کے اندر وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ کتنے معجزات ہیں! یہ ایک سچے نبی کی دلیل ہوتی ہے، جبکہ جھوٹا نبی وہ اپنی زندگی کے اندر جگہ جگہ پر موڑ موڑ کے پر رسوا ہوتا ہے۔ لیکن انسان اگر اپنی عقل سے کام لے تب، ورنہ اس کے اندھے مرید، اندھ بخت، یہ اسے نبی مان رہے نعوذ باللہ، اور اس کی نبوت کے پر ایمان نہ لانے والے کو کافر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے پاس سے ہدایت لے کر کون آیا ہے اور انجام کار کس کے حق میں ہونے والا ہے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو۔ اللہ ظالم کو ایک موقع دیتا ہے، مدت دیتا ہے، مہلت ہوتی ہے، اور جب یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ایسی گرفت کرتا ہے کہ پھر اس کے جیسی گرفت نہیں ہوتی۔ چاہے عالمی سطح کے پر اسرائیل کی بات کیجئے، فلسطین کے پر ہونے والے ظلم و مظالم کی، بوسنیا کی، چیچنیا کی بات کیجئے، ہندوستان کے اندر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، اللہ ہر ظالم کو موقع دیتا ہے۔ یا اگر ہم اپنے ماحول اور اپنے اطراف میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ پنپ رہا ہے، ترقی مل رہی ہے، لوگ اس کا کچھ اکھاڑ نہیں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، ہر کسی کو موقع ملتا ہے، ہر کسی کو الگ الگ انداز سے آزمایا جاتا ہے، تو آزمائش سب کے ساتھ ہے۔ کوئی اس بنیاد کے پر یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی آزمائشوں کے اندر گرا ہوا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ، بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے اس کے ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، پوری زندگی آزمائشوں سے گزرتی ہے، جونجتے رہتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ کے سب سے برگزیدہ، سب سے پسندیدہ محبوب بندے ہوتے۔ تو کسی کو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں گھرا ہوا دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ فیصلے کرتے ہیں، ارے اس نے ایسا کیا نا اسی لیے پھنسا ہوا ہے، اسی لیے پریشان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا رب العالمین ہے؟ ہم حاکم الحاکمین بن گئے، کسی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگ گئے کہ وہ اس حالت میں ہے تو اپنے کس کیے کرائے کی بنیاد پر ہے؟ وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی ظالموں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے۔ اب فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اے درباریو میں تو اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتا۔ یہ فرعون کے اندر نسل بعد نسل چل رہا تھا، یعنی پوری نسل کی ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ فرعون ہی ہمارا رب ہے، وہی کرتا دھرتا ہے۔ اور پیچھے کئی مرتبہ میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ فرعون دراصل اپنے آپ کو سوریہ دیوتا کا اوتار مانتا تھا، یعنی اس کے اندر سورج کی آتما، اس کی روح حلول کیے ہوئے ہے۔ اب چونکہ زمین سے سورج سب سے زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے، اس بنیاد کے پر سورج کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہندوازم کے اندر اور دیگر بت پرستوں کے مشرکوں کے اندر یہ چیز بالکل نمایاں ملے گی، وہ سورج کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ ہماری زمین سے انتہائی قریب، ہمارے دن کے اجالے کا ذریعہ، ہماری فصلوں کے پنپنے کا، انسانی جسم اس کی صحت کے لیے انتہائی مفید، تو فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا، حامان ایک کام کر، مٹی کو پکانے کے بعد ایک بہت بڑا محل تعمیر کر، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، لوگوں کو کیسے بھٹکا رہا ہے؟ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ، اس کے رب کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بعد بھی تمہیں یقین دلانے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ اور اس نے ویسا ہی کیا، ایک بڑا محل تعمیر کیا، اور اوپر جانے کے بعد کہا کہ میں نے اتنی بلندی تک اپنے آپ کو لے کر گیا، لیکن مجھے کسی جگہ کے پر موسیٰ علیہ السلام کا رب نہیں دکھائی دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل اگر دیکھیں تو بدیہی ہی ہے، اور قرآن جب بھی باتیں پیش کرتا ہے آسمان و زمین کی، اس کے نظام کی، کہ تمام چیزیں اپنے آپ وجود میں کیسے آ گئیں۔ ہمارے ہاں ایک منطقی چیز ہے کہ اگر کسی جگہ دھواں اٹھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہاں آگ لگی ہے، لازمی چیز ہے، اور اگر ہمیں دھوپ دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب سورج نکلا ہوا ہے، یہ منطقی چیز ہے، بدیہی ہے۔ یعنی انسان کسی اثر کی بنیاد پر یا کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی اصل حقیقت تک اپنے آپ کو پہنچا لیتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کے یہ کائنات اتنے بہترین طریقے سے اور بہترین نظام کے تحت چلے؟ ناممکن چیز ہے۔ اللہ انہی تمام چیزوں کو اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت کی دلیل بناتا ہے، بالکل واضح اور دو ٹوک دلیل ہے۔
یہی کام جو ابھی فرعون نے کیا تھا، تو پیچھے روس نے بھی یہی کام کیا۔ کیا کام کیا تھا کہ جب یہ لوگ چاند کے پر گئے، خلا میں گئے، اسپیس کے اندر، وہاں جانے کے بعد جب یہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم چاند کے پر چلے گئے، اسپیس میں چلے گئے، ہمیں تو کہیں مسلمانوں کا خدا دکھائی نہیں دیا۔ یعنی وہ لوگوں کے درمیان یہ باور کرانا چاہتے کہ مسلمانوں کا جو رب ہے یا جسے وہ اللہ تسلیم کرتے وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم اگر یہ مانتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کائنات وجود میں کیسے آئی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک ماچس کی تیلی جب اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کریٹ کرنے والے کے، کریٹر کے، کیسے وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو نازل کی وہ اسی بات کی دلیل ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب لازمی بات ہے کہ خالق ہوگا تبھی خلقت وجود میں آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق موجود نہ ہو اور خلقت یعنی کریشن موجود میں ہو اور مخلوق وجود میں آ جائے؟ ناممکن چیز ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے خلقت کا تذکرہ کیا، پیدائش کا، اور پیدائش ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب یہاں اگر انسان اللہ کی اس کائنات کے اوپر ہی غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ چاند تک جانا، چاند ٹھیک ہے یہ ہماری زمین سے کافی قریب ہے، لیکن سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورج دراصل ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر واقع ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر واقع ہے۔ یہ سورج کا زمین سے فاصلہ ہے۔ جب اتنا فاصلہ ہے، اب یہ کائنات کتنی بڑی ہے، انسان اس کے بارے میں کیا تصور کرے گا؟ اس کے بعد سورج اور مریخ کے درمیان کہا جاتا ہے کہ پلوٹو یہ ایک ستارہ ہے، گردش کرتا ہے جو سورج سے 3 ارب 68 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ 3 ارب 68 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ کائنات کے بارے میں انسان جتنا غور کرتا جائے گا حیران ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ ایک ستارہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے الفا کنتوریس، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سورج سے اتنی دوری کے پر ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا بتائیں۔ سورج مریخ کا جو فاصلہ ہے 14 کروڑ 15 لاکھ میل کا، یہ اتنی دوری کے پر واقع ہیں۔ اور اسی طرح ایک ستارے کے بارے میں جو کہ قلب اکرم کے نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 68 کروڑ 30 میل کے لگ بھگ ہے۔ یہ سائنس اپنے پیمانے پیش کرتی ہے۔ جب یہ ستارے جو ہم کو نظر نہیں آتے، ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اتنے بڑے ہیں، تو چاند تک پہنچنے کے بعد تم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہیں وہی اللہ دکھائی دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں واضح کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کبھی بھی پیدا کرنے والا خالق اپنی مخلوق کے درمیان نہیں ہوگا۔ اگر موبائل جو آج ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ موبائل بنانے والا اپنے موبائل کے اندر ہم کو دکھائی نہیں دیتا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ موبائل کا بنانے والا موبائل کے اندر ہوگا یا کمپیوٹر کو بنانے والا کمپیوٹر کے اندر ہوگا؟ کبھی بھی خالق اپنی مخلوق کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ مخلوق سے جدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے جدا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مخلوق کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا انتہائی بھونڈا اور انتہائی بودا ہے، اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہونا چاہیے۔ روس کے اندر ایک مرتبہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ کمیونسٹ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کلاس کے اندر کچھ مسلم بچے بھی تھے، تو ٹیچر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہوں، میں بھی خالق ہوں۔ اس کے بعد اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا منگایا، ایک مدت کے لیے ایک بوٹل کے اندر اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ لے کر آیا، کہا کہ دیکھو اس کے اندر کتنے کیڑے پیدا ہو گئے، یعنی میں نے بھی اپنے آپ کو خالق ثابت کر دیا۔ تب وہاں پر ایک مسلمان بچے نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ جتنے کیڑے ان کی تعداد کتنی ہے، اس میں کتنے نر ہیں، کتنے مادہ ہیں، انہیں کھانے کے لیے کیا ضرورت پیش آئے گی، کب تک زندہ رہیں گے، یہ تمام چیزیں بتاؤ۔ ہکا بکا رہ گیا۔
تو ضروری نہیں کہ کسی چیز کو پیدا کر دینا، حالانکہ وہ خالق تو تھا نہیں۔ وہ چیزیں جو وجود میں آئی تھی گوشتوں سے وجود میں آئی تھی، گوشتوں کے سڑنے کے بعد وہ اپنی طرف سے گوشت کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو پہلے گوشت کو پیدا کرنا تھا۔ گوشت تو نے اللہ کا دیا ہوا لے کر آیا، اور اللہ نے جو ایک فطری قانون بنایا اس کے مطابق اس کے اندر اس طرح کے کیٹانو جراثیم پیدا ہو گئے، تو کہتا ہے کہ خالق تو ہے، تجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے، نر مادہ کتنے ہیں، اتنی چیزوں کو نہیں جانتا اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا، کتنا پیاری بات کہی، الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرنے والا خالق ہے، اسے ہی اپنی مخلوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ میری مخلوق کتنی ہے، جبکہ اس کا علم کامل ہے۔ وہ ازل سے تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ کتنی چیزوں کو کب پیدا کیا جائے گا، ان کی ضروریات کیا ہوگی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن کی ایک فضا بنا دی تاکہ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے آکسیجن جہاں پر بھی جائے بڑی آسانی کے ساتھ پرووائڈ ہو جائے، مہیا ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت، اور خلقت کے ساتھ قدرت، علم، یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت کے ساتھ ساتھ اس کو سنبھالنا، قیومیت۔ تو یہ فرعون نے لوگوں کو اس طرح سے جھانسا دیا کہ اتنی بلندی پر جانے کے بعد مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے شارٹ انداز میں اس واقعے کو بیان کیا کہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے زمین پر ناحق تکبر کیا۔ تکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف میں دو چیزوں کو بیان کیا، مسلم کی روایت، کہ کبر میں، تکبر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، اسے تسلیم نہیں کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ دو چیزیں تکبر کے اندر شامل ہے۔ یہ تکبر کی تعریف میں آتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے کہا کہ ان لوگوں نے حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور حق کو ٹھکرا دیا، اللہ کی وحدانیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا، اسے اور اس کے لشکر کو ہم نے اپنی گرفت میں لیا اور دریا برد کر دیا۔ تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقعے کو بڑی تفصیل نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، کہ ان لوگوں کو تباہ کرنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ یہ ڈائریکٹ تختیوں میں لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ایک وقت میں نازل بھی، قرآن کی طرح نہیں۔ قرآن پورے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، لیکن تورات ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی تھی، تختیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ یہاں تورات کی 3 خوبیاں قرآن نے بیان کی۔ بصائر، یعنی جو باتیں ہیں، بصیرت دراصل ٹھوس علمی دلیلوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود کے پر دلیل ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے وہدا، ہدایت، انسانی زندگی کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ تمام چیزیں ہدایت میں آتی ہیں، ڈائریکشن جس کو کہا جاتا ہے۔ ورحمہ، اور رحمت ہے کہ جو بھی اس کے مطابق کام کرے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز کرے گا۔ اور یہی 3 خوبیاں قرآن مجید کی بھی ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کے واضح دلائل ہیں، انسانیت کے لیے واضح احکامات ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور رحمت ہے۔ ایک اہم بات یہاں بیان کرنا مقصود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرعون کے غرقاب ہونے کے بعد دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کن چیزوں کو لے جاتے تھے؟ ابھی تو تورات نازل نہیں ہوئی نا۔ یہ منکرین حدیث کے لیے بہت ہی زبردست دلیل ہے، ان کے رد میں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یا اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی وہی، اور اللہ نبیوں کو صرف آسمانی کتابیں ہی دیتا ہے، جبکہ یہاں بالکل واضح ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے پہلے احادیث عنایت کی تھی، اور انہی احادیث کے بلبوتے کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کرتے تھے۔ اور تورات موجود نہیں ہے، کام چل رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ احادیث بھی دی جاتی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا پیراگراف،
جو فرعون کی گرکابی کے بعد کا تھا اس کا آغاز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دو پارٹ ہیں، ایک حصہ ہجرت کے پہلے کا جو مشرکین مکہ سے جونج رہا تھا، اور دوسرا حصہ ہجرت کے بعد کا جہاں اللہ نے آپ کو غلبہ سطوت عطا کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ، دوسرا پیراگراف آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ دراصل اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ ظالموں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے عبرت کا پیغام ہے۔ اللہ اس پیغام کو سمجھنے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو حق کو قبول کرتے ہیں، اور جو حق کو نہ قبول کریں، منکرین ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔